السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ باب السواک الرطب والیابس للسائل۔ مسواک خشک ہو یا تر ہو، دونوں صورتوں میں روزے دار اس سے مسواک کر سکتا ہے، چاہے خشک ہو یا تر ہو۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویذکر عن عامر بن ربیعہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یستاکو کہ آپ مسواک کرتے ہیں، وہو صائم اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے ہیں، ما لا احصی ولا اعد اتنی مرتبہ کہ گننے کی بھی طاقت میں نہیں رکھتا ہوں یا گنا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرتا، مشکل نہ ہوتا، یا میری امت کو تنگی میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا، تو لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی واجب کر دیتا ان کے اوپر مسواک کرنے کو۔ غور کیجئے، آدمی جب کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی چیز تو اس کے کچھ باقیات اس کے منہ میں باقی بچتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر اس کے منہ سے بدبو آنی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر نماز وغیرہ میں اسی طرح سے، اگر عام طور پہ اگر یہ ہے کھانے وغیرہ کی بدبو، لیکن اگر آدمی سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کراہت والی بدبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اگر کچا لہسن یا کچا پیاز کھایا ہو جس سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ جاتا تھا مسجد میں ایسا، تو اس کو پکڑ کر کے ہم لوگ بقی کی طرف نکال دیتے تھے، اس کو مسجد میں باقی نہیں رکھتے تھے۔ یہ دو بات ہوئی۔ کبھی کبھی دیکھیے گا، بھائی معاف کیجیے گا، جو بات ہے وہ حقیقت ہے، صحیح ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ڈکار لے اتنا زور سے لے رہے ہیں کہ وہ پورا کھانا کیا کھایا ہے، گاجر ہے کہ مولی ہے کہ سلاد ہے کہ آم ہے کہ نیم ہے کہ امرود ہے، وہ سب بغل والے کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ لہسن اور پیاز کے بدبو سے زیادہ بدبودار وہ ڈکار کی بدبو ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر آدمی کو آ رہی ہے، ضرورت ہے، تو اس کو چھپا کے رکھے، بہت کنٹرول سے اس کو یہ کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی آدمی کبھی کبھی اس آواز کو سن کے ڈر جاتا ہے نماز میں کہ یہ کون سی ایسی آواز آ رہی ہے اور کہاں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ تو فرق کرنا چاہیے آدمی کو نماز میں اور غیر نماز میں۔ تو اسی لیے اس قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے کہ حضرت عامر کہتے ہیں کہ ہم کو گننے کی بھی طاقت نہیں تھی کہ آپ اتنی مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ گزرتا تو میں ان کو ہر نماز میں یا ہر وضو میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ولم یخص الصائم وغیرہ، روزے دار اور روزے دار کے علاوہ دوسرے میں کسی سے فرق نہیں کرتی ہے، کسی کو فرق نہیں کرتی، یعنی روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے اور غیر روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے، چاہے مسواک تر ہو یعنی گیلا ہو یا مسواک سوکھی ہوئی ہو یا سوکھا ہو، دونوں صورتوں میں وہ مسواک کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، السواک مسواک کرنا مطہرۃ للفم، منہ کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، منہ کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔
ومرضات للرب، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے اس بات سے کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آخری وقت میں، تو لیٹے ہوئے تھے گھر میں، کہتے ہیں گھر میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر داخل ہوئے تو اور وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے پاس مسواک تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے منہ سے اس کو میں چبا کر کے نرم کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کیا۔ اب اس کے بعد آئیے اس باب میں دوسری روایت حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے۔ دیکھیے یہ روایت وضو کے تعلق سے ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی گیلا مسواک سے مسواک کرتا ہے تو اس مسواک کا جو اوریجنل ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ اس کے منہ میں اس کو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ نیم کا اگر مسواک ہے تو نیم کا جو تیکھا پن ہے وہ اس کے منہ میں اس کو محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں مسواک کرنے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے کلی کرنے کے اوپر، کہ جس طرح سے آدمی کلی کر سکتا ہے، پانی اس کے منہ میں جائے گا، اسی طریقے سے مسواک بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رأیت عثمان رضی اللہ عنہ یتوضا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، فافرغ علی یدہ ثلاثا، تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پانی بہایا، ثم تمزمز واستنثر، پھر آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، پھر داہنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل يده اليسرى، پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، ثم مسح برأسه، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، دائیں پیر کو 3 مرتبہ دھویا، بائیں پیر کو 3 مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، توضا نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح سے وضو کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ثم قال، پھر اس کے بعد کہا من توضا نحو وضوئی ھذا، جو میرے اس وضو کی طرح سے وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، لا یحدث نفسه فیہما بشیء، اور اس میں کسی سے گفتگو نہ کرے اور نہ تو زیادہ وقفہ کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے، تحیۃ الوضو کی برکت سے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ گناہ کون سا ہوگا؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو استدلال کیا ہے امام بخاری کا؟ تر مسواک سے مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، اسی طرح سے جیسے روزے کی حالت میں کلی کرنا جائز ہے، روزے کی حالت میں کلی کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین جو ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو تو مکمل شفایابی عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما لے،
ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العالمین جو کاروبار وغیرہ میں پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔